بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ستاسو پروگرام السلام علیکم خصوصی اپیسوڈ سره ستاسو په مخ کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خیریت سره وي، عافیت سره به وي او خوشاله به وي. دوستانو د پروگرام السلام علیکم په ضمن کې موږ مختلفو موضوعاتو باندې تاسو ته پروګرامونه پیش کړي دي. نن زمونږ د السلام علیکم د دې پروګرام خصوصي قسط، خصوصي اپیسوډ دی حواله سره ډیر زیات د اهمیت حامل دی چې زه د هر پروګرام په اول او آخر کې چې کوم سوال ستاسو د کتونکو، اوریدونکو او پویدونکو په مخ کې ږدم چې د دین اسلام جامعیت سره، انسانی سماج سره، انسانی معاشره سره او د خلقو د دې اجتماعیت سره د دین اسلام سره تعلق دی او دې حواله سره قرآن، حدیث او د نبی کرم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارکه نه موږ ته څه رڼا او څه هدایات او تعلیمات ملاویږي. دا سوال دوستانو د درد لرونکي هر انسان پړه کې دی. نن موږ انسانیت کوم مسائل سره چې مخامخ دی، زمونږ ملت مسلمه بالعموم او پاکستانی معاشري کې پاتې کېدونکي خلق بالخصوص د مسائلو په کم گرداب کې بند دي، گرفتار دي. که نوجوان دی، معشوم دی، مشر او که بزرگ دی، هغه کم پروګرام هم کوي او کم پروګرام هم آوري، کم کتاب هم پڑھاوي. دغه په ذهن کې یو سوال داسې دی چې د هغه صحیح جواب، اطمینان بخش جواب چا ول ور نکړ. هغه سوال دا دی چې زمونږ به څه کېږي، موږ کم طرف ته روان یو، کوم قرآن باندې د عمل کولو په نتیجې کې چې موږ انسانیت ته هغه نظام ورکړل چې په هغه کې مسلمان خو پرېدا، غیر مسلم هم خوشاله وو ځکه چې د هغوی بنیادي حقوق پوره وو. نن هغه قرآن زمونږ انسانی معاشره ارتقا حواله سره، زمونږ د مسایلو د حل حواله سره د دې ټولو مسایلو جواب راکولو نه قاصر دی. کوم مسایلو سره چې موږ مخامخ یو، موږ چانه هم چې تپوس کوو موږ ته جواب راکړی کېږي چې په خپله ښه شنه ټول مسایل به ښه شي. دوستانو د خوب حد پورې خو دا خبره صحیح ده، خو حقایقو سره، زمینی تاریخ رښتیاو سره د دې کوم حد پورې تعلق دی، د دې جواب موږ ته بیا اطمینان بخش نه میلاویږي. نن د دې سوال جواب د تلاش لپاره ما یو ډېر بهترین متبحر عالم او محقق مفتی ته نن زحمت ورکړی دی. د هغوی شیډول نه موږ وخت اخیستی دی چې دا زموږ میلمه دی او د دې تعارف زه تاسو ته کوم چې د دې سوال حواله سره موږ ته رهنمایي میلاو شي چې اسلام د انسانی سماج د تشکیل کوم بنیادی اصول فراهم کوي چې د هغه په نتیجې کې د انسانیت، د انسانی زندگی هر شعبې سره د تړلو مسایلو اطمینان بخش حل ملاویدلی شي. موږ سره په سټوډیو کې ناسته مفتی عبدالخالق آزاد صاحب. دا د لاهور ډیر معروفي اداره رحیمیه علوم قرآنیه ټرسټ ناظم اعلی دی. د خانقاہ رائے پور موجودہ مسند نشین حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری مدظ اللہ العالی داغه خصوصی شاگرد دی اداری کی د کوم بنیادی شیونو چې ضرورت ته د نوجوان نسل د تربیت او د رهنمایي حواله سره هغه ټول علوم، که هغه عمرانیات سره تعلق لري، که هغه اکنامکس یا هیومن هسټری سره تعلق لري، او که هغه زمونږ معیشت، ثقافت، تهذیب او تمدن سره تعلق لري، او که هغه د اخلاقیات او د معاشیات او باهمي ربط سره تعلق لري، او که هغه د پاکستان د سماجی مسایلو د مستقل حل د پاره د نوی تجزیو سره تعلق لري، د دې ټولو مسایلو حواله سره الته یو باضابطه، یو منظم نظام تربیت موجود دی. ہم آپ کو خیبر پختونخوا میں اور خیبر چینل میں آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے مصروف وقت میں سے، شیڈول میں سے آپ نے ہمیں عزت بخشی ہے. ہمارا خیبر پختونخوا زخمی سہی لیکن مہمان نوازی کی وہ صفت ہنوز باقی ہے
جس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ کرے یہ باقی ہو، اور جن مسائل سے ہم دوچار ہیں ان کے بھی حل کے حوالے سے کوئی راہ سامنے آئے۔ مفتی صاحب، جس موضوع کے حوالے سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، یہ انسانی سماج کے تشکیل کے بنیادی اصول کا وہ قرآنی تصور ہے، کیونکہ سماج میں جو بھی مسائل ہیں اس کے پیچھے ظاہر ایک عام ذہنیت تو یہی سمجھتی ہے، ایک عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بس سب کچھ خدا کی طرف سے، جتنی بھی ناکامیاں ہیں ہم خدا کو ہی اس کا ملزم اور مجرم قرار دیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انسانی سماج کی تشکیل سے کیا مراد ہے اور اس کے بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی فخلفه نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکونون بعدی خلفاء فیکثرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے یہاں دین اسلام کی سماجی حوالے سے تعلیمات پر گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سماج کی درست تشکیل انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ انسانی سماج کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سوسائٹی میں موجود افراد کے باہمی سماجی معاہدات اور تعلقات ہوتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی معاشرے میں مرد اور عورت کے باہمی تعلق سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسان باہم مل جل کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب انسانوں کے درمیان یہ تعلقات ان کی مجموعی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کریں تو وہ سماجی تعلق یا سماجی معاہدہ درست قرار پاتا ہے، اور اگر وہ انسانی سوسائٹی کے افراد کے درمیان منفی تعلقات کی نوعیت لیے ہوئے ہوں تو وہ سوسائٹی کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب ہم سماجی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو دراصل اس میں یہ بات زیر بحث آتی ہے کہ کون سا تعلق، کون سا سوشل کانٹیکٹ، کون سا سماجی یا عمرانی معاہدہ انسانی سوسائٹی کی مجموعی ترقی کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے خود انسانیت کو بنیاد بناتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے ہمارا عمومی رویہ یہ ہے کہ بھئی قرآن کو پڑھنے والے، حدیث پر بات کرنے والے اور دین اسلام کے رہنما تصور کیے جانے والے جو نظریہ قرآن کا دیتے ہیں وہ انسانی سماج سے کنارہ کشی کا نظریہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں وہی سب سے زیادہ متقی ٹھہرتا ہے، قرار دیا جاتا ہے کہ جو معاشرے سے بہت زیادہ کنارہ کش ہو۔ آپ قرآن کا تعلق یہ انسانی سماج اور انسانی سماج کے مسائل سے یہ کیسے ثابت کریں گے، کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کی تعلیمات سے کنارہ کشی کا رویہ ہے، یہ دو ڈھائی سو سال کی غلامی میں اور زوال کے زمانے میں مسلمان معاشروں میں پیدا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے لے کر کوئی تقریباً 1100 سال تک دنیا میں مسلمانوں نے عالمی سطح پر اپنا نظام قائم کیا اور انسانی سماج کے مسائل حل کیے ہیں۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کالج سے، مدرسے سے اکبر اعظم کا وزیر اعظم نواب سعد اللہ خان تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اسی سے مجدد الفسانی تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں۔ سماجی تعلیم کے یہ تمام مظاہر دراصل قرآنی تعلیمات سے آگہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور 1000 سال تک مسلمانوں کے غلبے کے سیاسی معاشی نظام کی تشکیل کا عمل
اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ قرآن حکیم انسانی مسائل کے حل کرنے کے لیے ایک مکمل فکر و نظریہ، ایک مکمل سیاسی اور معاشی نظام تشکیل دیتا ہے۔ یہ غلامی کے زمانے میں 200-250 سال جو زوال ہم پر آیا، 200 سال ہم انگریز سامراج کے ہندوستان میں غلام رہے، اس کے اثرات ہیں کہ ہمیں سیاست اور معیشت سے کاٹ کر صرف فرقے یا گروہ یا اصلاح اعمال کی تحریک کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا۔ اس کا دور صحابہ، دور تابعین اور دور عروج میں کسی قسم کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ٹھیک، اچھا، ابھی قرآن مجید کے حوالے سے ابھی آپ نے اجمالاً ایک جملہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید ایک نظام فراہم کرتا ہے، تو جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے انسانی سماج کی تشکیل کے حوالے سے، قرآن مجید کے وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جس کو بنیاد بنا کر انسانی سماج کی اگر تشکیل ہو تو ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی بات ہوئی کہ سماجی تشکیل میں سوسائٹی کا جو سوشل کانٹیکٹ ہے یہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہر سوشل کانٹیکٹ کے پیچھے یا معاہدہ عمرانی کے پیچھے ایک فکر اور خیال ہوتا ہے، صحیح، ایک اسکول آف تھاٹ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اقدار و روایات کا ایک مجموعہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور پھر ان اقدار و افکار یا نظریات کی اساس پر ایک سیاسی سیٹ اپ، حکمران اداروں کی تشکیل کا سیاسی نظام، یہ دوسرا بنیادی پہلو ہوتا ہے۔ اور سماج کی تشکیل کا تیسرا پہلو اس کا معاشی اور اقتصادی سسٹم ہوتا ہے۔ اب ہم دین اسلام کی تعلیمات کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن حکیم ہمیں جس اسکول آف تھاٹ پر انسانی سوسائٹی کی شیرازہ بندی کرنے کا حکم دیتا ہے وہ عدل کا نظریہ ہے۔ قرآن حکیم نے سینکڑوں آیات میں یہ حکم دیا ہے مسلمان جماعت کو کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، حتیٰ کہ ایک دشمن جماعت جس کا عقیدہ دوسرا ہو، نسل دوسری ہو، اس کے باوجود بھی اس کے جو انسانی حقوق ہیں ان کو پورا کرنے میں بے انصافی سے کام لینا یہ درست بات نہیں۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں فتح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری 20-25 سال کی نفرتیں یا عداوتیں ہیں تو یہ عداوت تمہیں عدل و انصاف کرنے سے نہ روکے۔ صحیح۔ تو پہلی چیز قرآن حکیم جو انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے نظریہ اور فکر بیان کرتا ہے وہ عدل، اور اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ظلم کا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ ظالموں کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہونا چاہیے، معمولی سا میلان بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کی جہنم بھی بنے گی، آخرت کی جہنم بھی ہے۔ تو پہلی چیز سوسائٹی کی بنیادی تشکیل کے لیے نظریہ عدل کا، صحیح، اور ظلم کے نظریے سے علیحدگی اختیار کرنا۔ دوسری بنیادی چیز سیاسی سسٹم کی تشکیل ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کے لیے جو بنیادی بات بیان کی وہ یہ کہ سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام انسانوں کو امن، جان مال، عزت آبرو کا تحفظ فراہم کرے، بلا تفریق، رنگ، نسل، مذہب، ہر انسان کے انسانی حقوق پورا کرنے کے لیے سیاسی سیٹ اپ وجود میں آنا چاہیے۔ یعنی ایک ایسا سیاسی نظام وجود میں آنا چاہیے کہ جس میں مقننہ قانون سازی انسانی بنیادوں پر کرے، ایگزیکٹو اور انتظامیہ اس انسانی بنیادوں پر کی گئی قانون سازی پر عمل درآمد کی ذمہ دار بنے، اور عدلیہ اس قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کیا اس قانون کے مطابق سوسائٹی میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر قائم ہے، سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کر رہی ہے۔ امن کی ضد خوف ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی جس میں قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کے کامیاب معاشرے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانت آمنتاً، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ، ایک بہترین مثالی سوسائٹی وہ ہے جس میں لوگ پرامن زندگی بسر کریں۔ اور اس کی ضد بھی قرآن حکیم نے بیان کی کہ جب کسی سوسائٹی میں زوال آتا ہے تو اس سوسائٹی میں امن کی جگہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جس سوسائٹی کا سیاسی نظام سوسائٹی کے تمام افراد کو داخلی دشمنوں سے بچانے میں ناکام ہو جائے اور غیر ملکی سامراجی اور طاغوتی قوتوں کے ظلم و انتداب سے بچانے میں ناکام ہو جائے، وہ زوال پذیر معاشرہ ہے۔ قرآن نے کہا لباس الجوع والخوف، کہ خوف کی حالت سوسائٹی پر اگر طاری ہو، ہر فرد خوف زدہ ہو، تو وہ معاشرہ بنیادی طور پر زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تیسرا بنیادی اساسی اصول جو قرآن حکیم نے واضح کیا وہ یہ کہ ایک سوسائٹی کی تشکیل کا معاشی اور اقتصادی نظام ایسا مطمئن انداز کا ہو
جس میں تمام لوگوں کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہوں۔ کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگ، ان کی معاشی احتیاجات ہیں، انہیں کھانے پینے پہننے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے معاشی وسائل کی ضرورت ہے، تو بہترین سماجی اصول قرآن حکیم بیان یہ کرتا ہے کہ جس سوسائٹی میں معاشی وسائل فراوانی سے پیدا ہوتے ہوں، معاشی خوشحالی ہو، پروڈکشن آف ویلتھ بہت اچھے انداز میں ہوتی ہو، وافر ہو، اس کی تقسیم منصفانہ ہو جو پیدا شدہ وسائل ہیں، اس کے تبادلے اور تجارت کا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہو، اسی طریقے سے اس کا استعمالات اور کنزمپشن آف ویلتھ کا طریقہ کار وہ تمام انسانیت کے لیے مفید ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ تو معاشی نقطہ نظر سے معاشی خوشحالی یہ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی اساسی اصول ہے۔ معاشی بدحالی یا بھوک کا ہونا یہ سوسائٹی کے زوال کی علامت ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ایسا معاشی اطمینان پر مبنی سسٹم موجود ہو جس میں ہر جہت سے اس کے وسائل فراوانی کے ساتھ حاضر ہوں، یعنی اس کی زراعت ترقی کرے، اس کی صنعت ترقی کرے، اس کی تجارت ترقی کرے۔ اور اس کے مقابلے پر جس معاشرے میں لباس الجوع، بھوک کا لباس سوسائٹی پر تنا ہوا ہو، تو گویا کہ وہ سوسائٹی زوال پذیر سوسائٹی ہے۔ تو بنیادی طور پر سماجی تشکیل کے تین ہی دائرے ہوتے ہیں کہ کسی سوشل کانٹیکٹ، کسی سماجی معاہدے کی اساس کس نظریے پر ہے، عدل یا ظلم۔ اسی طریقے سے کسی سوسائٹی کا سیاسی نظام امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہے یا خوف اور دہشت کی کیفیت سوسائٹی میں موجود ہے، یا کسی سوسائٹی میں معاشی خوشحالی ہے یا معاشی بھوک ہے۔ تو قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ کسی سوسائٹی کی ترقی کے لیے نظریہ عدل کا، سیاسی نظام امن و امان کا، معاشی نظام بلا تفریق رنگ نسل تمام لوگوں کی معاشی بھوک دور کرنے اور معاشی خوشحالی کا، اور وہ سماج جس میں نظریہ ظلم، بددیانتی اور سیاسی نظام بد امنی اور خوف پیدا کرنے کا باعث بن جائے، اور معاشی نظام بھوک پیدا کر رہا ہو، امیر امیر سے امیر تر ہو، غریب غریب سے غریب تر بنتا چلا جا رہا ہو، طبقاتی نظام ہو، قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہے۔ تو یہ تین بنیادی اساسی اصول۔ اچھا، یہ جو سماجی تشکیل کے حوالے سے آپ نے جو قرآن کے بنیادی اصول فرمائے ہیں، اس سے مجھے لگا کہ واقعی جو آخرت کے حوالے سے اور آخرت میں درجات کے حصول کے حوالے سے قرآن مجید جو تصور دیتا ہے اور جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں، آج کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہاں، قرآن مجید آخرت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دنیا کے مسائل ہیں ان سے بھی کافی دلچسپی رکھتا ہے۔ تو پھر ہم یہاں کیوں نہیں پاتے؟ ہم تو 98% مسلمان ہیں۔ یہاں آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے نتیجے میں یا جو بنیادی اصول ہیں ان کے انطباق کی شکل میں خوف ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر تو خوف قائم ہے، اور ہمارے ہاں باقاعدہ ایک تصور دیا جاتا ہے، نصاب میں ہمارے ہاں شامل ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح نکلتا ہے کہ جب تک مذہب کو آپ سیاسیات سے، عمرانیات سے، سماجیات سے نکال باہر نہیں کرتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، جب تک آپ ترقی کے لیے دین اسلام کو اس کا حل پیش کرتے ہیں۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارے آس پاس جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کی بات کی تائید نہیں کرتی ہوئی نظر آتی۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی 200 سال تک انگریز سامراج کی غلامی میں رہی ہے۔ 1757 میں سراج الدولہ کی شکست کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کیا، صحیح، اور تقریباً 100 سال کمپنی کی حکومت اس ہندوستان پر رہی، صحیح، اور ایسے ہی 1858 سے 1947 تک تقریباً 90 سال کے قریب برطانوی شہنشاہیت کی حکمرانی رہی۔ بالکل۔ تو 200 سال ہم ایک ایسی قوم کے یرغمال رہے، غلامی کی حالت میں رہے، کہ جنہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کے تحت سرمایہ دارانہ اصولوں اور جاگیرداری کی بنیاد پر یہاں پر ایک ظلم، غلامی، بددیانتی کا نظام قائم کیے رکھا۔ غلامی کے اس نظام میں قرآنی کانسیپٹ یا دینی تعلیمات کے حوالے سے تصورات بھی مسخ ہو گئے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کا بڑا بنیادی سبب اس تاریخی غلامی کے ساتھ ہے کہ ہم اس غلامی کے دور سے باہر نہیں نکل پائے۔ اس زمانے میں چونکہ سیاست پر پابندی تھی، آمریت تھی، صحیح، کہ سیاسی گفتگو نہیں کی جا سکتی، کسی مدرسے میں، کسی بازار میں، کسی محلے میں عام آدمی کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، مقامی ہندوستانی کو، کہ وہ سیاست پر کسی قسم کی کوئی گفتگو کر سکے۔ صحیح، اسی طریقے سے معاشی تعلیمات کے حوالے سے
وہ کسی قسم کی بات زیر بحث نہیں لا سکتا کہ ہمارے ملک جو انگریز کی آمد سے پہلے اتنا خوشحال اور ترقی یافتہ تھا، آج یہ بنگال کا قحط کیوں پیدا ہوا، آج یہ ہندوستان کے اندر غربت اور افلاس کیوں ہے؟ تو ان چیزوں پر پابندی لگانے کے لیے انہوں نے بہت سارے طریقے پیدا کیے، جن میں مذہب کی تعلیم دینے والوں نے محض نظریہ بچانے کے لیے جب مدارس کا نظام قائم کیا یا مذہبی تعلیمات کے لیے کام کیا، تو عمومی رویہ مذہبی لوگوں کا بھی یہ بن گیا کہ وہ سیاست اور معیشت کو اس دائرے سے خارج کر دیا گیا، بلکہ ہماری مسجدوں میں وضو خانے پر لکھا جانے لگا کہ جی یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ حالانکہ سیاست تو انبیاء کا کام تھا۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء قوموں کی سیاست کرتے تھے۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے جاتا، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی آخر، دوسرا نبی ان کی جگہ پر آ کر وہی سیاسی عمل کرتا۔ اور پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ایک تسلسل، وہ لوگ بڑی کثرت سے آئیں گے اور وہ وہی کام کریں گے جو انبیاء بنی اسرائیل کا کام ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ سیاست کا کانسیپٹ دین اسلام کی تعلیمات کا بنیادی جز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مسلمان، سب سے بڑے مسلمان ابو بکر صدیق ہیں، اور انہوں نے حکومت کی ہے 2 سال۔ ابو بکر کے بعد سب سے بڑے مسلمان عمر فاروق ہیں، جنہوں نے 10-12 سال حکمرانی کا دور گزرا ہے۔ حضرت عثمان غنی ہیں، جنہوں نے آگے حکمرانی کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حسن و حسین ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کا، صحابہ کا بڑا دور ہے۔ تو یہ غلامی کے زمانے میں اس قسم کے تصورات پیدا ہو گئے کہ سماجی تشکیل کے سیاسی معاشی امور سے ہم نے دین کو کاٹ دیا۔ آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم اپنے دین کی اساس پر اپنا نظام تعلیم بناتے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے آزادی اور حریت کے تصورات، سوسائٹی کی سیاسی سماجی تشکیل کے بنیادی تصورات ہمارے تمام تعلیمی اداروں سے جاری ہونے چاہیے تھے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، تاریخی اور قرآنی تناظر میں اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور بہت معقول بھی ہے، لیکن سماجیات کے حوالے سے، عمرانیات کے حوالے سے، یا انسانی تعلقات عامہ کے حوالے سے ہمارے ہاں خود مذہبی تعلیمی اداروں میں تو یہ اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ ہم ایک عام مسلمان سے کیا شکوہ کر سکتے ہیں؟ آج تو ہمارا شکوہ خود علماء کرام سے ہیں۔ اس حوالے سے کیوں نہیں تو علماء کی تربیت کرتے، کیوں نہیں ایسے لوگ پیدا کرتے کہ جو انسانی معاشرے میں کردار ادا کرے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ علماء کے اداروں سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ تو کنارہ کش ہو کر 1.5 اینٹ کی مسجد تک محدود ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جتنا بھی تم معاشرے سے دور رہو تو یہی نیکی ہے، اللہ اللہ کرو، تمام مسائل کا حل آیت الکرسی کا ورد ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں تربیت کا بہت فقدان نظر آتا ہے، اس کی کیا بنیادی؟ اس میں بھی 2 باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ایک پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا میں کوئی نظام تعلیم وہ حکومتی سسٹم یا سوشل کانٹیکٹ کے بنیادی جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں ان کی اساس پر قائم ہوتا ہے۔ صحیح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آزادی کے بعد ہم ایک نظام تعلیم تشکیل دیتے ہیں۔ یہ دین اور دنیا کی جو تقسیم پیدا کر کے ہم نے اس ملک کے اندر بہت سے نظام ہائے تعلیم پیدا کر دیے، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ جب دین اسلام کی اساس پر یہ ملک لیا گیا تو اسلامی اسکول آف تھاٹ کی اساس پر ہمارا نظام تعلیم وجود میں آنا چاہیے تھا، اور بنیادی ذمہ داری ہمارے نظام حکومت کی تھی کہ وہ ایک ایسا نظام تعلیم بناتا جس میں دین کی اعلیٰ درجے کی تعلیمات بھی دی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید عصری علوم کے سیاسی، معاشی، اقتصادی تصورات بھی ہمارے سامنے ہوتے، اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ہمارا مسلمان نوجوان سیکھتا۔ لیکن بڑی بدقسمتی یہ کہ دین اسلام کو یہاں کے سسٹم نے زکوٰۃ و صدقات اکٹھے کرنے کے لیے مذہبی اداروں کے سپرد کر دیا، اور اس کو انفرادی سلسلہ قرار دے دیا۔ اب ہر عالم اپنے ذہنی تصورات کے مطابق مدرسہ بناتا ہے، اور اس اپنے اسکول آف تھاٹ، اپنے مکتب فکر کی بنیاد پر اپنے مدرسے کے لیے کچھ چیزیں طے کر لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ صرف عقائد، اعمال اور اس طرح کے کام کرنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پر مدارس کا نظام انفرادی بنیادوں پر ہے اور اس کا سسٹم سے اور نظام سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلط بات ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ عصری تعلیمی ادارے جو یورپین تعلیمات تو پڑھاتے ہیں، ان کے فکر اور نظریے پر تو تعلیم دیتے ہیں، اسلام کے فکر اور نظریے کی اعلیٰ درجے کی تعلیم ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں نہیں دی جاتی، یہ بات بھی قطعاً غلط ہے۔ تو علماء کا یہ بنیادی کردار کہ وہ سسٹم سے کٹ کر انفرادی بنیادوں پر
محض اصلاح اعمال کی بات کر کے یا مسجد کا ملا بنا کر یا صرف اذانیں دینے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، جنازے پڑھانے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں، یہ تصور دین اسلام کی تعلیمات کا نہیں ہے۔ اب آج ہمارے مدرسے صرف مسجد میں اذانیں دینے اور نماز پڑھانے، مردے نہلانے یا نکاح پڑھانے کا کام تو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن خود مدارس کے اندر بھی خلافت راشدہ کا سیاسی معاشی نظام نہیں پڑھایا جاتا، انہیں بھی دین اسلام کے سیاسی معاشی اقتصادی اصولوں پر کسی قسم کی تعلیم و تربیت نہیں دی جاتی۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ذمہ داری تو نظام کی تھی، اور اگر ذمہ داری نظام پورا نہیں کر رہا تو کم از کم علماء کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے مدارس میں ایسے جامع طالب علم تیار کرتے جو جدید و قدیم کی تعلیمات سے آگاہ ہوتے، اور پھر خاص طور پر قرآن حکیم کے سیاسی معاشی بنیادی تصورات کی اساس پر سماجی تشکیل کے لیے انسانیت کی رہنمائی کرتے۔ تو یہ رہنمائی کے فرائض سر انجام دینے کا کام یہ بنیادی طور پر علماء حق کا تھا۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے ہاں عمومی رویہ یہ دین اور دنیا کی تقسیم کا ہے، اور میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا، ابھی چند لمحے قبل آپ نے فرمایا ہے کہ ہم غلامی کے اس تاریخی تسلسل کے بھنور سے ابھی نکلے نہیں ہیں، ہم تو آزاد ہیں، نماز کی آزادی ہے، روزے کی آزادی ہے، خاص قسم کے لباس پہننے کی آزادی ہے، ذکر اذکار کی اور حج کی اور فلاں فلاں کی آزادی ہے، غلامی سے کیا مراد ہیں؟ اور یہ جو دین اور دنیا کی تقسیم کا نظریہ ہے اس کی وضاحت ہو۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ علماء سماجیات کے حوالے سے بھی واقفیت رکھیں، اور ساتھ ساتھ عمرانی جو معاہدات ہوتے ہیں انسانی سماج میں اس کی بھی واقفیت رکھیں، جبکہ دوسری طرف ہم ڈاکٹر کو صرف ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر کو صرف انجینئر بنا رہے ہیں۔ تو اگر علماء کرام نکاح، طلاق، نماز وغیرہ کے امور کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کریں تو یہ تو کوئی اس کا تک کوئی زیادہ نظر نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دین وہ کسی ایک شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، ہمارے علماء کے اندر بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جیسے ڈاکٹر سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ انجینئر ہو، یا انجینئر سے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ڈاکٹر ہو، ایسے ہی ایک عالم سے یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ سماجیات اور سیاسیات کا رہنما ہو اور اس کو سوسائٹی کے سیاسی تشکیل میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، یہ تصور اس بات پر ہے کہ دین محض مذہبی عقائد یا چند رسومات یا عبادات کا مجموعہ ہے، اب ایک عالم کو صرف یہی کام کرنے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنے۔ دیکھیے، ابھی جیسے حدیث میں نے سنائی، انبیاء علیہم السلام کا بنیادی کام انسانی معاشروں کی سیاست کا عمل ہے۔ تسوسہم الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ سیاست کا عمل کیا ہے؟ سیاست بنیادی طور پر جو دین کی سیاست ہوتی ہے، ایک ہے مادیت پرستی، سرمایہ پرستی کی سیاست کی بات، اس سے تو بات نہیں ہم یہاں کر رہے، ہم دین کی سیاست کی بات کر رہے ہیں۔ اور دینی سیاست میں دراصل قوموں کو نقائص سے نکال کر ترقی اور عروج تک پہنچانے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ ترقی اور عروج پر پہنچانے کا عمل انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ داؤد علیہ السلام حکمران تھے، سیاستدان تھے، سلیمان علیہ السلام حکمران تھے، سیاستدان تھے، یوسف علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سے، اور مصر پر انہوں نے بہترین اقتصادی منصوبہ بندی کر کے 15 سال کا اقتصادی منصوبہ پیش کیا اور اس پر عمل درآمد کر کے بھی انسانیت کے لیے رہنمائی دی۔ خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں حکمران رہے اور انہوں نے حکمرانی کا باقاعدہ نظام قائم کرنے کا طریقہ کار وضع کیا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، خلافت راشدہ کا یہ پورا دور یہ دین اسلام کی حکمرانی کا دور ہے۔ تو دین اور دنیا کی تقسیم کے تصورات یہ دین کی تعلیمات میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے مذاہب میں یہ ہوں، یہودیت میں ہوں، عیسائیت میں ہوں، کہ سیاست اور چیز ہے، مذہب اور چیز ہے۔ ہم نے اسلام کو ایک روایتی مذہب بنا کر یہودیت، عیسائیت یا ہندو مت کے طرح کا ایک مذہب بنا لیا، اور اسی بنیاد پر تقابل ادیان ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ بات نہیں۔ دین کا جب لفظ بولا جائے گا تو دراصل وہ سوسائٹی میں فکر، سیاسی عمل، معاشی تشکیل، ان تینوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھوک سے مرا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ جی، تو یہ اصل میں اسی بات کی علامت ہے کہ اس سوسائٹی میں یعنی ایک غربت یا معاشی مسئلے کا عملی نتیجہ، اس کا اثر خلیفہ جو ہے اپنے ذمے محسوس کر رہا ہے۔ تو آج علماء جو انبیاء کے وارث اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں، یہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح علماء امتی کا ہونے کا مطلب جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی، انسانی مسائل حل کیے، آج کے علماء کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ دین کو اس جامع تناظر کے اندر انسانی رہنمائی کے لیے پیش کرتے۔ تو دین خود اس کے اندر سیاست داخل ہے،
معاشی عمل داخل ہے، یہ غلامی کے زمانے میں علماء کا یہ کانسیپٹ کہ سیاست دین سے خارج ہو گیا، یہ تصور درست نہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں سیاست کرنے والے علماء، امام شاہ ولی اللہ، امام شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تک علماء حق کا ایک تسلسل ہے جنہوں نے یہاں غلبے کے دور کی سیاست کے لیے جدوجہد اور کوشش کی، قوموں کی آزادی کے لیے کردار ادا کیا، انسانیت کے مسائل اور غربت کو حل کرنے کے لیے جد و